اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ایسی مجلسوں میں تو جلدی سے آ کر بیٹھنا چاہیے، اور مغفرت والے اعمال کے اوپر تو دوڑنے کا حکم ہے۔ آ جاؤ جلدی سے آ جاؤ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی دین ہے، اور دنیا میں جو باغ و بہار ہے وہ دین کی بنیاد کے اوپر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انا کنا اذل الناس، ہم لوگوں کے درمیان میں ذلیل تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کی بنیاد کے اوپر اللہ پاک نے ہمیں عزت عطا فرمائی۔ اگر ہم نے اسلام سے ہٹ کر اپنی زندگی کو گزارا اور کسی اور جگہ عزت کو تلاش کریں گے تو واپس ذلیل ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام ہے دوستو بزرگو۔ ہماری پوری دنیا کی محنت کا خلاصہ یہ ہے، روٹی کپڑا اور مکان۔ آدمی اسی پر اپنی محنت کو لگاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کی برکتیں اللہ پاک نے دین میں رکھی ہیں۔ دین تو بہت اوپر کی بات ہے، میں اور آپ اندازہ کریں اللہ کے نام پر پوری دنیا کا بقا ہے۔ جب تک اس دنیا میں ایک کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ کہنے والا اور اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے گا، اللہ پاک پوری دنیا کے نظام کو باقی رکھے گا۔ اور جس دن پوری دنیا بھری ہے لیکن کلمہ پڑھنے والا، اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، بولو اس دن دنیا قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نام کی عظمت پر اللہ نے پوری دنیا کا وجود رکھا ہے، تو پھر نماز کتنی بڑی نعمت ہے، روزہ کتنی بڑی، زکوٰۃ، اللہ کے احکامات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، فی التقویٰ، فی طہارت، توکل، قناعت، زہد، پھر نمازوں کے اندر اوابین، اشراق، چاشت کی نماز، آپ اندازہ لگا۔ اس لیے دوستو بزرگو، اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی دین ہے، اور دین والا بھی زیادہ قیمتی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ اکرام والا وہ آدمی ہوگا جس کی زندگی میں تقوی ہوگا، جس کی زندگی میں اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ اگر اپنی زندگی کو صحیح گزارے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے گا، اور اگر زندگی کے اندر اللہ کے احکامات نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں، اور اپنے خواہشات پر اپنی زندگی کو گزارے گا، تو قرآن نے کہا ہے ایسا انسان گرتے گرتے اتنا نیچے اترے گا، کل انعام بل ہم اضل، یہ چوپایا بلکہ اس سے بھی نیچے اتر جائے گا۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرما۔ اللہ نے ایک موقع عطا فرمایا ہے، ہارون رشید کی بیوی زبیدہ، اس نے ایک نہر کھدائی، کہاں؟ سعودی میں، جدہ، مکہ، عرفات، مزدلفہ، وہ پورا ایسے وقت کے اندر جبکہ پانی کی بہت قلت تھی، اور بہت سے ہمارے حجاج کرام جو پرانے بوڑھے ہو چکے ہیں یا جو دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ یہ سنایا کرتے تھے کہ پانی پیٹرول سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا، اور پانی کو مستقل لے جایا جاتا تھا، پانی کا نظام نہیں تھا۔ ایسے وقت کے اندر زبیدہ نے ایک نہر کھدائی، ابھی بھی اس کے نشانات موجود ہیں۔
آپ دیکھو گے مینا، عرفات اور مزدلفہ میں پیدل چلو گے تو دیوار سے لگ کر ایک نہر کی شکل آج بھی نظر آتی ہے، اور لوگوں نے بتلایا یہی نہر زبیدہ ہے۔ اب وہ کتنا بڑا کام کر کے چلی گئی، اور حجاج کرام، اور 52-53 ڈگری گرمی کی ہو جاتی تھی، ایسے وقت کے اندر اگر کسی کو پانی پلا دیا، ارے بولو کتنی بڑی آخرت بن جائے گی، کتنا اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے کلیجے سے دعائیں نکلے گی۔ تو ایسے وقت کے اندر عرفات، مزدلفہ، حج کے دن، اور ایسے دنوں کے اندر پانی جس کو مل جاوے، ایک عورت نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ پاک کو یہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے مغفرت کر دی۔ تو جو آدمی حجاج کرام کی محنت کرے اور پانی کا انتظام کر لے، تو فرشتوں کو یوں تھا کہ ان کی زندگی میں سب سے بڑا عمل نمایاں یہی ہے، اور پوری زندگی کے جتنے اعمال ہیں ان تمام میں اس عمل کا بدلہ سب سے اونچا ملے گا۔ حالانکہ اپنے کانوں کی حفاظت کیسی کیا کرتی تھی، لکھنے والوں نے لکھا ہے 300 حافظات قرآن، 300 لڑکیاں جو قرآن پاک کی حافظ تھی، اس نے اپنے یہاں متعین کر کے رکھ دی کہ 100 8 گھنٹے، دوسرے 8 گھنٹے میں دوسری 100 حافظات قرآن، اور تیسرے 8 گھنٹے میں تیسری 100 حافظات قرآن۔ یہ 24 گھنٹے اس کے گھر کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہی۔ یہ جہاں کہیں بھی جاتی، بھائی کچن میں گئی، بیڈ روم میں گئی، ڈرائنگ روم میں گئی، پہلے روم میں گئی، اوپر گئی، نیچے گئی، تہہ خانے میں، ہر جگہ اس کے کانوں میں قرآن پاک کی آواز آتی تھی۔ اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض اللہ والے جو دنیا سے کہ کون سی حالت پر اللہ نے ان کو اللہ والا بنایا، فضیل ابن عیاض کے متعلق آتا ہے کہ وہ ڈاکہ زنی کرتے تھے، اور کسی گھر کے اندر ڈاکہ ڈالنے کے لیے رات کے وقت میں جب داخل ہوئے تو ایک آدمی تہجد میں قرآن پڑھتا تھا، اور قرآن پاک کی آیت الم یأن للذین آمنوا، کیا ایمان والوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈر جاوے؟ اتنی سی آیات ان کے کان میں پڑی، اللہ پاک نے بولو زندگی بھر کی توبہ کی توفیق عطا فرمائی، اور دنیا سے بہت بڑے ولی اللہ بن کے چلے گئے۔ طفیل ابن عمرو دوشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں بنے، بہت بڑے شاعر، بہت بڑے عقل مند۔ مکے میں داخلے کے 3 راستے تھے، تینوں جگہ مکے کے لوگوں نے آدمیوں کو بٹھایا کہ کوئی پردیسی مکے میں داخل ہوگا تو اس کو ہم پہلے سے ورگلا دیں گے، پہلے سے اس کو چوکنا کر دیں گے۔ دیکھو یہاں محمد نامی ایک آدمی ہے، اور وہ تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ کفار مکہ کے لیے بہت بھاری تھا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ان تمام معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنا تو بڑی عجیب بات۔ ان کے لیے بہت بڑی بات تھی کہ 360 معبودوں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی پرستش کرنا۔ لیکن اللہ پاک نے کہا ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اے لوگو میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میری عبادت کیا کرو۔ ارے بولو عبادت کریں گے تو کس کی کریں گے؟ اللہ کی کریں گے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ اللہ پاک نے اپنی عبادت کے ساتھ نماز کو ملایا، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ نماز محتم بالشان عمل ہے۔ تو مکے کے لوگوں نے 3 دروازے مکے کے داخلے کے تھے، وہاں پر لوگوں کو بٹھا دیا، لوگوں کا ذہن بنا رہے۔ دیکھو یہاں محمد نامی ایک آدمی ہے جس نے میاں بیوی میں تفریق کر دی۔ جب آدمی کی زندگی ہدایت سے دور ہو جاتی ہے تو پھر اس کی رہنمائی
اور اس کی سکھامن بھی ایسی ہوتی ہے. کیا کہنے لگے؟ دیکھو یہاں محمد نامی ایک آدمی ہے، اگر تم اس کی بات کو سنو گے تو انہوں نے میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، خاندان میں، قبیلے میں انہوں نے تفریق کر دی ہے. تو بعض مرتبہ آدمی سچ بات سنتا نہیں ہے اور لوگوں کی غلط فہمی میں آ کر اپنی آخرت کو برباد کر دیتا. انہوں نے بھی سوچا کہ بھئی بات ہی نہیں سنیں گے تو کانوں میں روئی ڈال دی. ارے بولو کیا کانوں میں ڈال دی؟ روئی ڈال دی. لیکن تھوڑے دن کے بعد عقل اور ہوش آئی. ارے بھئی میں تو عقل مند آدمی ہوں، میں تو شاعر ہوں، میں تو کھرے اور کھوٹے کو جاننے والا ہوں، میں بات تو سن لو. یہ ہدایت کے اسباب اللہ کی طرف سے آتے ہیں. جب اللہ پاک کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو بولو اس کے اسباب بھی کون مہیا کرتا ہے؟ یہ ہمارا بیٹھنا، جمعرات کے اجتماع میں آنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، گھر گھر کی ملاقات کا نظام، یہ ہدایت کے اسباب ہے. اور ایک بزرگ تو یوں فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں عمومی ہدایت کے اسباب ہیں، جس میں پہلی بات یہ بتلائی، ایک تو حاجیوں کے قافلے. پہلے اونٹوں پر لوگ جاتے تھے اور قیام کرتے تھے، دن کو چلتے رات کو قیام کرتے، رات کو چلتے دن کو قیام کرتے. اب قیام میں کیا کرتے؟ نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، ذکر کرتے، دعوت دیتے، دین کی بات سمجھاتے. جیسے آج زونوں کی جماعت کا مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اب جہاں ہماری جماعت ٹھہری زونوں کی اور اس نے اذان دی، جب اذان دی ہے ہمارے ایک ساتھی آ کر کہنے لگا مولانا 40 سال کے بعد پہلی مرتبہ ہمارے کان میں آواز آئی. اب انہوں نے نماز کو دیکھا، بچوں نے اذان کو سنا، نماز کے منظر کو دیکھا، ایسی نورانیت. بعض مرتبہ ہم پورے اجتماع کی نماز کو جب دیکھتے ہیں، بولو ہمارے دل میں بھی سکون ہوتا ہے کہ نماز تو نماز. تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نظام چلتا ہے کہ آدمی اگر تھوڑی سی محنت کر لے اور ایک نظام بنا لے اور قابو کر لے، اللہ پاک اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے. تو زبیدہ کے دل میں بات آ گئی کہ بھئی میں بھی نہر کھوداؤں. کیا کھوداؤں بولو؟ حافظات قرآن ان کے گھر میں، اور اللہ پاک کا نظام بدل جاتا ہے. جب اللہ کسی کو ہدایت دینا چاہتے ہیں پھر اللہ پاک اس کے اسباب مہیا کر دیتے. طفیل ابن عمرو دوشی نے دل میں سوچا میں بھی ایک شاعر ہوں، میں بھی کھرے کھوٹے کی پہچان رکھتا ہوں، میں اپنے کانوں سے روئی کو ہٹا دوں، بات تو سنوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن پاک سنے گا، بولو اللہ پاک اس کی دل کی دنیا بدلے گا کہ نہیں؟ ہاں. وہ جو فضیل ابن عیاض جب اوپر پہنچے ہیں، نیت ڈاکہ زنی کی ہے، رات کا وقت ہے، اور تہجد پڑھنے والے کی زبان سے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، جب یہ آیت ان کے کانوں میں پڑی فوراً کہہ دیا وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا. کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ قرآن پاک کی آواز سن کر ان کے دل ڈر جاوے؟ فوراً کہنے لگے نہیں وہ وقت آ گیا، اور وہیں سے نیچے اترے، توبہ کر لی، بہت بڑے اللہ کے ولی بن کر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو طفیل ابن عمرو دوشی نے بھی سوچا کہ میں بھی ایک عقلمند آدمی ہوں، شاعر ہوں، اور انہوں نے اپنی کانوں سے روئی کو نکال کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے، قرآن پاک کی آیت سنی، خطبہ سنا. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد گھر کی طرف جانے لگے تو طفیل ابن عمرو دوشی بھی بولو ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جو قسمیں کھانے والے تھے ہم پہاڑ کی چوٹی پر سے گر جائیں گے، ہم محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے،
ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے، محمد عربی کے کلمے کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے ضدی لوگوں کو اللہ پاک نے جب ہدایت دی تو کسی نے ہندا کو پوچھا، تو قسم کھا چکی تھی، پھر کیسے تو نے؟ کہا کہ زبردستی میرے دل میں ہدایت کو ٹھونسا گیا۔ ہدایت کا دینے والا بولو، لیکن اس میں اس کے اسباب مہیا، آدمی اس کو تو اختیار کر لے، ورنہ اللہ پاک تو جو آدمی ایک بالشت آگے بڑھے گا، بولو اللہ، ایک ہاتھ آگے، لیکن ایک بالشت آگے تو بڑھے، آدمی کہے کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آئے، یہ کیا جب دیکھو تب چلا، 4 مہینے، سال، بیرون اندرون۔ مولانا جس کی مقدر میں ہدایت ہوگی اللہ دے دے گا۔ ارے بولو بات غلط ہے؟ جب ہم بھی تشکیل میں نکلتے تو لوگ کہتے ہیں کیا اس کے پیچھے پڑ گئے ہو، میرے بیٹے کے پیچھے، مقدر میں ہدایت ہوگی۔ تو اس نے جا کر مولانا عمر صاحب کو کہا، یہ مولانا کیا اب بھی جب دیکھو تب 4 مہینے، جب دیکھو تب بیرون، چلو بھائی چلو، کیا کہتے ہیں؟ ارے بولو تشکیل والے کیا کہتے ہیں؟ چلو بھائی چلو، نکلو بھائی نکلو، یہ کیا جب دیکھو تب؟ مولانا ان کو بٹھایا، ارے مولانا کو تو اللہ پاک نے حکمت کا دریا بنایا تھا، بہت بڑے حکیم اللہ نے بنائے تھے۔ بولے بیٹھو بیٹھو، ماشاءاللہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ جس کی مقدر میں ہدایت ہوگی اس کو اللہ ہدایت دے دے گا۔ بولے وہ سامنے کیا دکھتا ہے؟ بولے مارکیٹ ہے مولانا۔ بولے ایک کام کرو گے؟ ہاں ہاں آپ جو کہہ دو۔ وہاں جا کر ایک آواز لگا کر آؤ نے، بھائیو اپنی دکانیں بند کر دو، جس کی مقدر میں روزی ہوگی اللہ دے دے گا۔ کیا اعلان کروایا؟ بولو بھائیو اپنی دکانیں بند کر کے گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ، جس کی مقدر میں روزی ہوگی بولو اللہ پہنچا دے گا۔ وہ کہنے لگا مولانا ایسا تو کبھی ہوتا ہی کیا دنیا میں؟ روزی تو اللہ دیں گے لیکن سبب کے درجے میں دکان تو کھولنی پڑے گی۔ بولے ایسا ہے کھولنی پڑے گی؟ بولے ہاں، سبب کے درجے میں فیکٹری تو چلانی پڑے گی، سبب کے درجے میں مزدوری تو کرنی پڑے گی، سبب کے درجے میں کھیتی باڑی تو کرنی پڑے گی۔ مولانا تو بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے اور پھر اس کو کہنے لگے، بیٹے جیسے دنیا میں مقدر کی روزی تو اللہ دے گا لیکن سبب کے درجے میں یہ سب کام کرنے پڑتے ہیں، ایسے مقدر کی ہدایت تو بولو کون دے گا؟ لیکن یہ اس کے اسباب ہے۔ تو ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں، یہ جو حج کے قافلے ہوتے تھے یہ عمومی ہدایت کا ذریعہ بنتے تھے۔ پھر دوسرا مولانا کہتے تھے عمومی اجتماع، یہ ہمارا جمعرات کا اجتماع بولو یہ بھی عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور ہمارے یہ بڑے اجتماعات وہ بھی بولو۔ اور تیسری بات یوں فرماتے تھے گھر گھر کی ملاقات، گھر گھر کی ملاقات کے ذریعے سے بھی بولو کیا ہوتا تھا؟ ارے بولو کیا ہوتا تھا؟ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، اس کے وہاں 150-200 آدمی کام کرتے ہیں، اس میں ہم خیال بھی ہوتے ہیں اور ہم خیال نہیں بھی ہوتے۔ اس نے اس کو جمعرات کے دن دعوت دی اور یوں کہا، اپنے وہاں کام کرنے والا ایک آدمی جو 2-4-6 مہینے ہو چکے جس کی تنخواہ یہ دیتا ہے، مالک نے اس کو یوں کہا آج جمعرات کا دن ہے، چلنے رانی تلاؤ اجتماع میں جاؤ۔ بولے ہمارا بھی اجتماع ہوتا ہے۔ کیا کہا؟ آپ وہاں چلو۔ اپنے مالک کو کہتا ہے کہ آپ ہمارا بھی اجتماع ہوتا ہے، بولا آپ چلو۔ وہ مالک تھوڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، 1 ہفتہ میں تمہارے ساتھ آؤں گا، 1 ہفتہ آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ تو پہلا ہفتہ دونوں گئے وہاں، ارے بولو مالک بھی گیا اور اس کے یہاں کام کرنے والا بھی گیا۔ وہاں بھی جمعرات کا اجتماع ہوا، بیٹھے پوری بات سنی۔ بولے کیسی لگی بات؟ ہاں ہاں بہت اچھی، دین کی بات اور اللہ اس کے رسول کی باتیں تو بولو اچھی ہوتی ہے۔ پھر دوسری جمعرات آئی،
اس نے کہا چلو اپنے وعدے کے مطابق، گزشتہ ہم دونوں وہاں گئے تھے، آج کی جمعرات میں ہم دونوں، ارے بولو کہاں آئیں گے؟ رانی تلاؤ بڑی مسجد۔ پہلا دن ہے، پہلا، اور ہم خیال نہیں ہے، ذہن صاف نہیں ہے۔ جیسے طفیل ابن عمرو دوشی کے لیے لوگ ذہن بگاڑنے والے چاروں طرف سے آئے تھے، انہوں نے وہاں سے چل کر یہاں تک آئے، اتنا اسباب اختیار کیا، اتنا سبب کہ بھئی چلو پہنچے تو کریں۔ تو وہ بزرگ یوں فرماتے تھے، عمومی اجتماع عمومی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب وہ برابر بیٹھا ہے مالک، اور اس کے وہاں آدمی جو کام کرنے والا وہ بھی بیٹھا ہے، اس کی نگاہ برابر اس پر ہے۔ جب آدمی دھیان توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور اس کے دلوں میں جب بات اترتی ہے، بولو اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نہیں یار، یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ روٹی برابر توے پر آ چکی ہے اور آہستہ آہستہ پک رہی ہے۔ جب بیان پورا ہو گیا تو سب سے پہلے آواز لگی، بولو بھائی بولو، 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ تو سب سے پہلے وہ آدمی کھڑا ہو گیا جو اس کے وہاں کام کرتا تھا۔ اس نے دیکھا، کچھ بھی کہا نہیں، کہنے کا موقع نہیں ہوتا، دیکھا نا ہمارا اجتماع نہیں، ہم کو کیا رائٹ۔ اب وہ ماشاءاللہ دونوں گئے، تیسری جمعرات آئی، اب وہ سیٹ انتظار میں تھا کہ یہ کیا کہتا ہے، تو وہ آ کر کہنے لگا عصر کی نماز کے بعد، بھائی آج اپنے دونوں پھر سے وہیں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ ارے بولو، رانی تلاؤ بڑی مسجد۔ یہ عمومی ہدایت کا سبب ہے۔ اور تیسری بات، گھر گھر کی ملاقات۔ تو طفیل ابن عمرو دوشی نے کان سے روئی نکالی، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن کی آیت اور خطبہ یہ سب سنا، اور اللہ کے نبی جب گھر کی طرف جانے لگے یہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت قدے پر تشریف لے گیا۔ اور اللہ کے نبی نے پوچھا، بھائی صاحب، بولے آپ وہ کیا کہنا چاہتے تھے، آپ لوگوں کو کیا دعوت دیتے ہیں؟ اب بس اللہ کے نبی نے دعوت دی، ایک اکیلے اللہ کی اور میری رسالت کی اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی۔ وہ اتنا بڑا کہ جس کو لوگوں نے ورگلایا تھا اور جس نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی، لیکن اس نے اتنا سبب اختیار کیا کہ اپنی روئی کو پھینک دی۔ جیسے آپ لوگ اپنی دکان کو چھوڑ کر آ گئے، ارے بولو آئے کہ نہیں؟ اس نے روئی ہٹا دی، آپ نے وہ سبب جو دنیا کا تھا آپ نے اس کو ہٹا دیا کہ نہیں بھائی جمعرات کا اجتماع ہے، جانا چاہیے، مہینے کے 3 دن ہے، لگانے چاہیے، میری دکان بند ہو جائے گی، میں اس کی ترتیب بنا لوں گا۔ اب وہ ماشاءاللہ جب انہوں نے سنا تو فوراً کہنے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے پکے سچے رسول ہیں۔ جو آدمی ایک بالشت آگے بڑھے گا، اللہ بولو 1 ہاتھ آگے بڑھیں گے، لیکن آدمی کو بالشت تو بڑھنا تو پڑے گا۔ آدمی کہے کہ میں کچھ نہ کروں اور اللہ پاک ہدایت دے دے وے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اللہ کے نبی نے آخری وقت میں کان میں کلمہ پڑھ دو، مقدر میں نہیں تھا، بے چین ہو گئے اللہ کے نبی، اللہ کی طرف سے آیتیں اتری، انک لا تہدی من احببت، اے نبی جی آپ جس کو چاہیں گے اس کو اللہ ہدایت نہیں دے گا، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت تو اس کو اللہ دے گا، لیکن اللہ پاک کا اصول ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو انابت اللہ کرے گا، جو اللہ کی طرف آگے بڑھے گا، جو اپنی محتاجگی کے ساتھ آگے بڑھتا چلے جائے گا، اس کو اللہ پاک کیا دیں گے؟ بولو ہدایت دیں گے۔ ہمارے پاس تو 2-3 آیتیں ہیں، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو کیا ملے گا؟ لیکن ایک عرب میرے کو ملا اور اس نے قرآن پاک میں سے نکال کر 10-11 آیتیں لکھ کر میرے کو بتائی کہ دیکھو قرآن پاک میں ہدایت کس طریقے سے ملے گی۔
مولانا ابراہیم صاحب جو آیت پڑھتے ہیں وَبَشِّرِ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو دھیان و توجہ کے ساتھ سنیں، یہ سبب ہے، جو دھیان و توجہ کے ساتھ دین ایمان یقین کی بات سنیں، وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور اچھی طریقے سے اس کی اطاعت کرے، اس کے پیچھے پڑے، جو سنا اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرے، قرآن حدیث کی روشنی کی بات پر عمل کرے، اور جو اس کے پیچھے اپنی زندگی کو لگاوے، پھر اللہ پاک کی طرف سے اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگ جو اچھی طریقے سے دھیان و توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سنی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، تو اللہ پاک کا قرآن پاک نص قطعی میں وعدہ ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پاک کیا دیں گے؟ بولو، ارے بولو، ہدایت دیں گے۔ تو طفیل ابن عمرو دوشی کو اللہ نے ہدایت دے دی، کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد بیٹھے نہیں رہے، اب میں کیا کروں؟ بولے جاؤ اپنے قبیلے کو دعوت دو۔ یہ امت میں بیٹھنے کا تو موقع ہے ہی نہیں، یہ امت کو بیٹھنے کے لیے تو بولو پیدا کیج نہیں، یہ ہمیشہ ہر وقت میں کیا کرے گی؟ حرکت کرے گی۔ کیا کرے گی؟ بولو، یہ بیٹھنے کے لیے ہے ہی نہیں، چھوٹی سی زندگی اس کے لیے دی ہے، یہ کبھی 3 دن میں، کبھی چلے میں، کبھی 4 مہینے میں، کبھی بیرون میں، کبھی 2.5 گھنٹے میں، کبھی مقامی گشت میں، کبھی آنے والی جماعتوں کی نصرت میں، کبھی، یہ تو چلتی رہے گی، اس کا تو چلنا طے ہے، اگر یہ اٹک گئی تو یہ بھی اور اس کے پیچھے چلنے والے بھی اٹک جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل ابن عمرو دوشی کو بھیجا، جاؤ اپنے خاندان، اپنے قبیلے کو دعوت دو۔ اتنا جلدی بغیر قربانی کے کوئی بات مانتا نہیں، تو واپس آئے، اے اللہ کے نبی میری کوئی بات مانتا نہیں، اب ان کے لیے بد دعا کر دو۔ ارے بولو، ہمارے نبی بد دعا کرتے، یہ ہمیں اصول ملا کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا ہے تو جانے تیری دنیا، جا جہنم میں، نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظہ، حکمت کے ساتھ اور خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہمیں دعوت دینی پڑے گی، یہ اصول ہے۔ اے اللہ کے نبی ان کے لیے بد دعا کر دو، بولے نہیں، میں بد دعا کرنے کے لیے تھوڑا آیا ہوں۔ ارے بولو، طائف میں لوگوں نے ستایا اور پتھر سے لہو لہان کر دیا، اور آپ کے پیچھے بچے بھاگے دوڑے اور آپ کو پتھر مارتے چلے گئے، ہم وہ تمام جگہ جا کر دیکھ کر آئے کہ کہاں سے کہاں تک آپ دوڑے اور کون سے باغ میں آپ کو پناہ ملی اور کیا حالات تھے۔ اب اوپر سے اللہ پاک کی طرف سے فرشتے آئے، ان 2 پہاڑوں کے درمیان میں یہ بستی ہے، اے نبی جی اگر آپ کہہ دو تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر بستی کو کچل دوں۔ بولو، ہمارے نبی نے ہاں کہا؟ نہیں، نا امیدی کی بات بھی نہیں کی، یہ کیا ایمان لائیں گے، اور ان کی اولاد تو اس سے بھی نہیں۔ بہت اچھی بات کی بھائی، اگر یہ لوگ ایمان کو قبول نہیں کریں گے تو اللہ پاک ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اللہ کی پرستش کرے گا۔ امید افزا بات، کبھی بھی نا امیدی کی بات نہیں، کبھی بھی خفا ہونے کی بات نہیں، کبھی بھی غصے کی بات نہیں، کبھی بھی بد دعا کی بات نہیں۔ ارے غفلت کے ساتھ دعوت دینے کو منع کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون، جب فرعون جس نے یوں کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں، اور آپ نے کہا کہ اذهبا الی فرعون انه طغى، آگے اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے ولا تنیا فی ذکری، دیکھو اللہ کے میرے ذکر سے غافل مت رہنا، یہ اصول بتلائے۔ تو طفیل ابن عمرو دوشی آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی بد دعا کر دو، بولے نہیں، جاؤ پھر سے، کہیں بھی نا امیدی کی کرن نہیں ہے، اب تھک گئے، جوتے گھس گئے، نہیں، کوئی ایسا جملہ ہی نہیں ہے۔ اور جب دوبارہ گئے اور دعوت دی اور قربانی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ جب دعوت دی ہے، اللہ پاک نے ان کے گھرانے کے 80 آدمیوں کو ایمان اور اسلام عطا فرمایا، اور جب لے کر پہنچے ہیں سب نے ایمان کو قبول کر لیا، اور اسی میں سے ہیرے ملتے ہیں۔
جب آدمی دعوت کی مبارک محنت کا کام کرتا ہے اللہ پاک ہیرو کو اندر سے چھانٹ کر کے نکالتے. اسی میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے جو اللہ کے نبی کی صحبت کتنی چند 2-2.5 سال ٹھہرے ہیں لیکن سب سے زیادہ حدیث کے راوی بن گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو حدیث کہتے ہیں اور نقل کرنے والوں کو راوی کہتے ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی اور اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے جو باتیں نکلی ہے اس کے سب سے زیادہ روایت کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر وہ نا امیدی کی بات سن جاتے اور یہ اپنی محنت میں نہیں بھائی میں دوبارہ نہیں جاؤں گا، ارے بولو یہ ہاتھ لگتے. مقدر کی بات الگ ہے لیکن اسباب کے درجے میں تو مولانا عمر صاحب نے اس کو کہا بھائی جا کر کہہ دو. بولے ایسا تو ہو سکتا ہے مولانا آدمی دکان بند کرے اور مقدر کی روزی ملے. بولے میں بھی تو یہی کہتا ہوں کہ تم ہدایت کے اسباب کو اختیار کر لو، تمہاری مقدر کی ہدایت اللہ پاک ضرور دے گا. تو اللہ پاک کا دین سب سے زیادہ قیمتی ہے اور اللہ کا نام سب سے زیادہ قیمتی. تو جب زبیدہ نے نہر بنائی تو فرشتوں کو ہو گیا کہ بھئی سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے کہ آخرت میں انہوں نے نماز بھی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، اور ان کے شوہر نے حج بھی کروائے اور انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے 300 حافظات قرآن. لیکن ان تمام سے بھی سب سے اونچا جو عمل آخرت میں ثابت ہوگا یہ نہر کے کھدانے کا ہوگا. لیکن جب انتقال ہو گیا اور ان کے نامہ اعمال پیش ہوئے تو نہر کے کھدانے پر اتنا نہیں ملا جتنا فرشتوں کو یقین تھا. عالم الغیب والشہادت تو ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے. فرشتوں کو جو بتلایا وہ ان کو علم ہوا. انبیاء علیہ السلام کو جو بتلایا اس کا علم اللہ نے ان کو دیا. باقی تم کو کہ یہ نہیں. عالم الغیب تو ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے. تو فرشتوں کو بڑا تعجب ہوا. پھر آگے بڑھے نماز پر، روزے پر. ایک مرتبہ یہ کہیں جھولے پر یا کوئی ایسی جگہ بیٹھی ہوگی اور اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوتا ہے نا آدمی جلدی سے عورتیں اپنے دوپٹے کو اور اپنے پورے جسم کو سکڑ لیتی ہے اللہ کا نام. اس پر اللہ پاک نے جو ثواب عطا فرمایا اس نہر کے کھدانے سے زیادہ تھا. ان کو بہت تعجب ہوا، اے اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے کہا اس میں تو خالی اس کی زبان استعمال ہوئی. اپنے شوہر کو کہا میری تمنا ایک نہر کھدا دو. اب بادشاہ تھے ان کے شوہر، ان کے پاس بیت المال کا خزانہ تھا. آدمی نوکر چاکر تھے، وہ خزانے کے ذریعے سے، نوکر چاکروں کے ذریعے سے انہوں نے پوری نہر کھدا دی. اور اللہ پاک نے کہا آسمان سے پانی تو میں نے برسایا. ارے بولو پانی کس نے برسایا؟ زبیدہ نے برسایا؟ نہیں، اس کی تو زبان استعمال ہوئی. اور جب اللہ کا نام آیا اللہ اکبر تو اس کا پورا بدن حرکت میں آ گیا. اگر پالٹی مار کر بیٹھی تھی جلدی سے ہاتھ پیر سر پر دوپٹہ پورے ہاتھ کا استعمال، اس کا پورا بدن استعمال ہوا. اللہ پاک تو یہ چیز دیکھیں گے بھئی کتنا استعمال ہوا، کتنے سے کتنا لگ گئے. تو پورا بدن استعمال ہوا، وہاں صرف زبان استعمال ہوئی. اللہ پاک نے کہا اس کے بدن کے استعمال کرنے کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس عمل پر ان کی نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا. تو نظام تو اللہ پاک کرے گا، لیکن اللہ کا نام بھی بہت زیادہ قیمتی ہے. تو پھر اس کا دین، ارے بولو، وہ جو سلیمان بن داؤد کی بہت بڑی حکومت تھی اور نیچے سے کسی نے دیکھ کر کہا سبحان اللہ. آدمی کو تعجب ہوتا ہے نا، کیسی گاڑی لے کر آیا، کیسے کپڑے پہن کر، کیسے لوگوں کو کھلایا. ارے ولیمے میں 2-5 ہزار آدمی کو کھلاوے تو آدمی منہ بھر کر کہتا ہے. تو بھائی سلیمان علیہ السلام کی حکومت تو اللہ سے مانگی تھی اور کیا کہا تھا، اے اللہ تو میرے کو ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. اللہ نے قبول کر لی. تو وہ دیکھ کر نیچے سے کسی نے کہا سبحان اللہ کتنی بڑی حکومت ہے. اللہ پاک نے آواز پہنچائی سلیمان بن داؤد کے کانوں تک
اور انہوں نے اپنی سواری سمیت اپنی حکومت کے ساتھ اترے اور اس آدمی کو جا کر یوں کہا کہ تو دھوکہ نہ کھانا، مسلمان کے نامہ اعمال کا سبحان اللہ سلیمان بن داؤد کی حکومت سے ارے بولو افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلیمان بن داؤد کی حکومت تو ختم ہو جائے گی، لیکن مسلمان کے نامہ اعمال سبحان اللہ کا بدلہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک سبحان اللہ احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ ایک سبحان اللہ کتنی؟ اور احد کا پہاڑ میں نے دیکھا گزشتہ گیا تو 14 کلومیٹر کا پہاڑ کسی نے بتلایا، اور اس کا پتھر اتنا وزنی ہوتا ہے، ایک سبحان اللہ کے مقابل کے اندر پورا 14 کلومیٹر کا احد کا پہاڑ اور وزنی پتھر والا وہ سب سے زیادہ، اس سے زیادہ قیمتی مسلمان کے نامہ اعمال کے اندر سبحان اللہ کا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ پاک نے ہم کو جو اسلام کی برکت سے عزت عطا فرمائی ہے وہ دنیا کی چیزوں میں عزتیں نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے علاوہ عزتیں تلاش کریں گے، روٹی کپڑا مکان کرسی ڈگری اور پتہ نہیں کس کس چیز کے اندر، بولے ہم تو ذلیل ہو جائیں گے۔ عزتیں تو اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ ارے بولو عزتیں کس کی طرف سے آتی ہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں ایک آدمی ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر، اور رات کے 12 بجے ڈاکٹر کے والد کو بیماری کوئی آ گئی، سر درد میں آ گیا، بخار بڑھ گیا۔ ارے بھائی ڈاکٹر صاحب کو جلدی سے بلا کے لاؤ، پڑوسی، ارے آپ کا بیٹا ڈاکٹر، بولے نہیں وہ ڈاکٹر نہیں۔ اس لیے کہ آدمی کا خاندانی اور گھریلو جو ڈاکٹر ہوتا ہے آدمی اسی سے دوا لیتا ہے۔ یہ ڈاکٹر بننے کے باوجود بھی باپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ماننے کے لیے، ارے بولو، حالانکہ ڈاکٹر صاحب ہے، کوئی نفرت کی بات نہیں کرتا، بھائی میرا تو فیملی ڈاکٹر، ڈاکٹر بن گیا، ڈاکٹر، پتہ نہیں کتنے روپے لگا دی۔ ایک آدمی حج کے لیے جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے بولو؟ آپ ریلوے اسٹیشن پر جاؤ گے، ابھی اس نے احرام کی چادریں نہیں باندھی ہو تو بمبئی احمد آباد سے باندھے گا، لبیک نہیں پڑی، اللہم انی ارید العمرۃ، عمرہ اور حج کی نیت نہیں کی، لیکن یہاں سے نیت ہے کہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو جو لوگ ریلوے اسٹیشن پر جائیں گے اور ان سے مصافحہ کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ حاجی صاحب، کیا کہیں گے بولو؟ ابھی حج نہیں کیا ہے لیکن سب کہیں گے حاجی صاحب، نہ اس نے مینا دیکھا، نہ عرفات دیکھا، نہ مزدلفہ دیکھا۔ یہ اللہ پاک کی طرف سے اگر ہم نے اسلام سے ہٹ کر کسی اور چیز میں عزت کو تلاش کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے خزانے سے آئے گی اور نبیوں کے واسطے سے اللہ پاک مومنین کو عطا فرمائے گی۔ عزت مال میں نہیں ہے، عزت عہدے میں نہیں ہے۔ ارے بولو قارون کو کتنا زیادہ مال اللہ نے دیا، بڑے بڑے پہلوان اس کی خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اس میں اللہ پاک نے فرمایا۔ اتنا بڑا مالدار تو آج بولو کوئی ہے کہ جس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے، ایک پہلوان نہیں، اس کے باوجود بھی میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا میں بہت سے روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں، کتنوں کا نام قارون ہے؟ ارے بولو، کتنے بچوں کا نام، یا ماں باپ نے اپنے بچوں کا نام فرعون رکھا؟ نہیں، عزتیں اللہ پاک نے مال اور دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ اور ہمارے قریب میں ایک مفتی صاحب رہتے تھے، پڑوس کے انتقال ہو گیا، ان کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، لوگوں نے پوچھا بھئی کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف۔ کیا نام رکھیں گے؟ ان کو یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی محبت ہے، اور مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی بھی بہت عاشق تھے۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، ارے بولو پورے خاندان میں کون سا نام نہیں ہے، آدمی اس کو تلاش کرتا ہے۔ بھائی کے بیٹے کا نام اگر حذیفہ ہے تو یہ اپنے بیٹے کا نام حذیفہ رکھے گا؟
گھر والوں نے پوچھا بھائی دوسرا بیٹا پیدا ہوا, کیا رکھیں گے نام؟ بولے یوسف. ارے بھائی ایک بولے یہ یوسف ثانی. اچھا بھائی جو آپ کہہ دو. تیسرا بچہ پیدا ہوا, پوچھا بھائی کیا نام رکھیں گے؟ لوگوں نے گھر والوں نے پوچھا, ہمارے جیسا نہیں کہ پھوفیاں نام رکھنے کے لیے آوے, اللہ والے تھے, بزرگ تھے, مفتی اعظم تھے. ارے بھائی کیا نام رکھیں گے؟ بولے یوسف. تیسرے بچے کا نام کیا؟ بھائی کیسے پہچانیں گے؟ یوسف ثالث, تیسرے نمبر کا یوسف. اللہ کا کرنا چوتھا بیٹا بھی پیدا ہوا. پھر پوچھا گھر والوں نے کیا نام رکھیں گے؟ بولو, ارے بولو یوسف. ارے بھائی ہاں یوسف رابع. یہ کیا ہو گیا؟ بولے عزت اللہ کی طرف سے آ رہی. یوسف کے نام کی عزت, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. کتنے بچوں کا نام نظام الدین ہے؟ بولو. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نام پر. آدم اور اسماعیل انبیاء علیہ السلام کے نام پر ہے. بولو, ارے بولو ہے کہ نہیں؟ ایک مرتبہ ہم کسی گاؤں میں گئے, چھوٹا سا گاؤں تھا. میں نے کہا بھائی وہ اسماعیل دکھتا نہیں. بولے کون سا اسماعیل؟ گاؤں میں 9 اسماعیل ہے, چھوٹا سا گاؤں ہے. اسماعیل عباس, اسماعیل آدم, اسماعیل ابراہیم. اب وہ بولتے چلے گئے. انبیاء علیہ السلام کے نام پر آج لوگ فخر کرتے ہیں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک کی طرف سے دوستو بزرگوں ایک موقع اللہ نے دیا ہے, محنت کرنے کا موقع دیا ہے. اپنی زندگی میں ایمان اور اسلام, اللہ کے احکامات, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور پورے کے پورا دین. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. اور 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے. صرف نماز نہیں, صرف ایمانیات نہیں, صرف عبادات نہیں, بلکہ معاملات, معاشرت, اخلاقیات. ہماری زندگی میں ایمانیات کی لائن مضبوط ہو, ہماری زندگی میں عبادت کی لائن بھی بولو مضبوط ہو. اور عبادت میں سب سے بڑی اللہ کی جو عبادت ہے, سب سے محتم بشان عبادت کون سی ہے؟ نماز. لیکن ہم نے ہمارے اجتماع میں کارگزاری میں مولانا نے پوچھا تھا بھائی آپ کے وہاں کتنے ٹکے نمازی ہے؟ ارے بولو پوچھا تھا کہ نہیں؟ تو کسی نے کہا 10%, کسی نے کہا 20%, کسی نے 40 بتلائے, ایک مسجد نے 55 بھی بتلا دیے. لیکن ایک مسجد کے ایک حلقے کے ساتھی کھڑے ہو کر کہنے لگے ہمارے یہاں 3% نمازی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں کتنے فیصد نمازی ہیں؟ ارے بولو. تو جس بستی میں 97% بے نمازی ہوں گے, وہاں اللہ کی رحمتیں کیسے اترے گی؟ اللہ کی طرف سے برکتیں کیسے آئے گی؟ اور ساری دنیا پریشانی میں, ٹینشن میں, پرابلم میں, مسائل میں, مشکلات میں, بے برکتی میں چل رہی ہے. وہ تو ظاہری بات ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو میرے احکامات کو توڑے گا, جو میرے نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا, اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کہہ دیا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. اور ہمارے لیے ہماری محنت کا سب سے بڑا اتنی ایمان کی طاقت پیدا کرنی ہے کہ 100% اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں آ جاوے. صحابہ کرام کی زندگی میں 100% اللہ کے احکامات تھے, 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھی. وہ استعداد پیدا ہو گئی ہے دعوت کی مبارک محنت سے اور ایمان کی طاقت سے. جب ایمان کی طاقت اتنی بنی کہ رات کے 12 بجے پردے کی آیت اتری ہے اور فجر کی نماز میں کوئی عورت بھی بغیر پردے کے نہیں, بلکہ رات کے 12 بجے جب پردے کی آیت اتری ہے تو جن عورتوں کے پاس پردہ اور چادر تھی وہ تو چلی گئی. ایک عورت بیٹھ گئی, کیا کریں گے؟ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا
ایک حکم، ایک پردے کا. اور ابھی آیا ہے کوئی گلی، کوئی بہانہ، ابھی آیا تو ابھی کیا ہے ہمارے پاس تکنے، چلو بغیر پردے کے نہیں. بیٹھ گئی مسجد کے کونے میں، ان کے شوہر تلاش کرنے کے لیے نکلے اور دیکھا کہ ایک کونے میں ہے. پوچھا کیا بات ہو گئی؟ بولے پردے کی آیت اتر گئی ہے اور میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے، آپ گھر جا کے چادر لے کر آؤ، پھر میں پردے کے ساتھ اپنے گھر میں لوٹوں گی. تو شوہر نے کہا رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ لیکن وہ ایمان، اندر کی کیفیت، اللہ کے احکامات پر کامیابی، دین ایمان پر دنیا اور آخرت کے بننے کے وعدے، اور وہ استحضار ہو چکے تھے. نماز چھوڑ دو برباد ہو جاؤں گا. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کے لیے. اور جو نماز کے لیے نہیں آئے گا، بولو اس کو کامیابی ملے گی؟ کہ اللہ نے نماز اذان کے ذریعے سے ہمیں بتلا دیا کہ نماز کے پیچھے کیا ہے، بولو وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی نماز پر قائم رہیے. ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے. نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی تو ہم دیں گے. مفسرین نے اشارتاً یہ لکھا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک روزی آسان کریں گے. بلکہ حضرت شیخ نے فضائل نماز کی پہلی حدیث، جو آدمی پانچوں نمازیں کا اہتمام کرے گا اور وقت پر پڑھے گا، اللہ پاک اس کو 5 انعام عطا فرمائیں گے. پہلا انعام کیا ملے گا؟ بولو، ارے بولو، روزی میں برکت ملے گی. ایک آدمی کہنے لگا، کسی بزرگ کو پوچھا کہ روزی میں برکت سے کیا مراد؟ خالی کھانا پینا؟ بولے نہیں، مکان نہیں ہے یہ روزی میں داخل ہے. نماز کی برکت سے اللہ تیرے کو کپڑے نہیں ہیں، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بچوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. جتنی لائن کی روزی کے ذریعے سے ہمارے مسئلے حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ سب کے سب مسئلے نماز کی برکت سے. بولو، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا. آگے نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تم کو روزی دیں گے. ہم تم سے روزی کموانا نہیں چاہتے کہ روزی کی مشغولی میں آپ نماز کو قضا کر دو، اکٹھا پڑھ لو. نہیں. تکبیر اولیٰ کے ساتھ اگر کسی کی نماز چھوٹ جاتی تھی، بولو کتنے دن تک کا سوگ رہتا تھا. اور اگر کسی کی پہلی سب چلی گئی، نماز کی ابتدا ہو گئی. ایک محنت ہے دوستو بزرگ، اللہ پاک کی طرف سے اس محنت کے ذریعے سے نماز کو زندہ کرنا ہے. اور کتنی زندہ کرنی ہے؟ 100% نماز کو زندہ کرنی ہے. نیت کرو انشاءاللہ محنت کر کے نماز کو زندہ کریں گے. کون کون کرے گا؟ میرے محلے میں، میرے خاندان میں، میری بلڈنگ میں، میری گلی میں، میرے علاقے میں، میرے حلقے میں، اور میرے گاؤں میں، اور میرے شہر میں، میرے ضلع میں، میرے صوبے میں، میرے ملک میں، اور پورے بر اعظم میں، اور پوری دنیا میں، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو میں محنت کر کے نماز کی دعوت دوں گا. اور بے چین ہو جاؤں گا جب تک کہ آدمی نماز نہ پڑھے. 100% نماز کو زندہ کرنا ہے. ارے بولو، نماز جیسا حکم اگر ٹوٹ گیا، جس کو شریعت نے یہاں تک بتلایا ہے کہ بھئی نماز کا درجہ پورے بدن میں ایسا ہے جیسے سر کا درجہ، نماز کا درجہ پورے اسلام میں ایسا ہے جیسے پورے بدن میں سر کا درجہ. بھئی ایک آدمی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، زندہ رہے گا. پیر کٹا ہوا ہے، زندہ رہے گا. اگر اس کی کوئی انگلی ٹوٹ گئی، کوئی ناخن ٹوٹ گیا، زندہ، تکلیف ہوگی لیکن زندہ رہے گا. لیکن ایک آدمی کی گردن ہی کٹ گئی تو نماز میں بعض اللہ والوں نے تو بڑی سخت باتیں لکھی ہے. جو آدمی نماز کا پابند نہیں، اس کو ہمارے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں.
اس لیے دوستو بزرگوں ایک محنت کا نظام ہے، برسوں سے محنت ہو رہی ہے، تقریباً 100 سال کے قریب ہو رہے، لیکن ابھی تک یہ جو ہماری کارگزاری ہوئی تو بڑی عجیب بات آپس میں بزرگوں نے تذکرہ کیا، اتنا بڑا شہر اور اتنا بڑا علاقہ اور کتنے 20,000 سے زیادہ چلے 4 مہینے والے ہیں، اور اس کے باوجود بھی آج ہماری محنت 100% نماز پر نہیں آئی۔ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز ہے، اور نماز کے سلام پھرانے کے بعد آپ نے پورے تمام مسجد کے مقتدیوں کا، مصلیوں کا معائنہ کیا۔ ابراہیم بھائی بھی ہے، یاسین بھائی بھی ہے، اور محمد بھائی بھی ہے، اور فلاں سب ہے۔ دیکھا کہ ایک آدمی نہیں ہے۔ ارے بولو کتنے نہیں ہیں؟ ایک آدمی نہیں ہے۔ تو اتنا نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا، فوراً پوچھا بھائی صاحب کیا بات ہے، سلیمان نظر نہیں آتے؟ ایک آدمی، ایک۔ یہ محنت ہوئی تھی کہ جس کے نتیجے پر ایک آدمی کو نمازی بنانے کی محنت تھی، اور جب تک کہ نماز پر نہیں آتے تھے وہاں تک چین و سکون سے نہیں بیٹھے۔ اگر اس میں سے کوئی ایک غائب ہو جاتا تھا متفکر ہو جاتے۔ ان کے گھر گئے چند صحابہ کو لے کر، کیا بات ہے سلیمان مسجد میں نہیں آئے؟ حضرت شیخ نے پورا قصہ لکھا۔ اس لیے دوستو بزرگوں ایک محنت کا نظام ہے، اور اللہ پاک نے اس محنت میں خاصیت رکھی۔ 100% نمازیں آئے گی، 100% اللہ کے احکامات آئیں گے۔ بہت سال پہلے ہمارے غلام بھائی کے زمانے کے اندر ایک جگہ 3 دن کے مستورات کی جماعت گئی، نندربار تک کا علاقہ ہمارا تھا، جماعتیں جاتی تھی۔ جب جماعت ریٹرن ہوئی 3 دن لگا کر مستورات کی، تو انہوں نے کہلا بھیجا، امیر صاحب کو کہنا نے دوسری جماعت بھی بھیجے۔ اب کتنے، امیر صاحب کے انتقال کو 97 میں انتقال ہو گئے، اس سے پہلے کی بات ہے، اتنا ماحول نہیں تھا، اور 36 دیہات ہمارے تھے۔ امیر صاحب نے کہا بھائی تم کو جماعت دیتا رہوں گا تو میری دوسرے دیہات میں جماعت کب پہنچے گی؟ امیر صاحب جماعت دے دو، میں آپ کو کارگزاری سناؤں گا۔ امیر صاحب نے کہا پہلے تو کارگزاری سنا پھر مشورہ کرتے۔ انہوں نے سنائی، ہمارے گاؤں میں آپ کی جماعت آئی، الحمدللہ 50 گھر ہے، 100 بالغات ہے، ایک گھر میں 2 کی ایوریج۔ آپ کی اس جماعت کی برکت سے 3 دن کی مستورات کی جماعت کی برکت سے 50 بہنیں پردے میں آ گئی۔ کتنی بولو؟ اس سے پہلے محنت نہیں ہوئی تھی، بیانات نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ایک محنت میں خاصہ رکھا ہے، ایک محنت کے فائدے اللہ پاک نے رکھے ہیں۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100% نماز ہے، یہاں تک کہ منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اکیلے نماز پڑھے، وہ بھی بعد جماعت نماز پڑھتے تھے۔ اللہ نے اس محنت میں خاصیت رکھی، اور اس کا مقصد یہ ہے جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جاوے، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، شادی میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، رات میں، دن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، کپڑے پہننے میں، گھر سے نکلنے میں، شادی بیاہ کی دعوت میں، کھلانے پلانے میں، ایک ایک چیز کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آ جاوے، اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں سنتیں بھی آئی، اللہ کے احکامات بھی آئے، 100% نماز بھی آئی۔ جب ایک جگہ جماعت چل رہی تھی، قلعے فتح ہو رہے، گاؤں فتح ہو رہے، شہر فتح ہو رہے، ایک جگہ جا کر گاڑی اٹک گئی۔ ارے بھئی قلعہ فتح نہیں ہو رہا، یہ نہیں دیکھا ہم کتنے وہ کتنے، کبھی بھی نہیں۔ اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ میں نے اور آپ نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا بھئی آج ہمارے کام کیوں نہیں بنے؟ ارے بولو ہوتا ہے نہیں؟ آج ہمارے کام کیوں اٹک گئے؟ وہ آدمی نہیں آیا نہیں، وہ وکیل صاحب نے اپنے، وہ ڈاکٹر کو ہم نے نہیں رکھا نہیں، اس کی ہماری سوچ ہی بدل گئی، اور ان کی سوچ یہ نہیں تھی، اللہ کی مدد رک گئی۔ اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ تو دیکھو کوئی اللہ کا حکم تو نہیں ٹوٹ رہا، کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی۔
امیر صاحب نے باقاعدہ سب کو جمع کیا. کیا میں اور آپ اپنے خاندان کو کبھی جمع کرتے ہیں؟ ارے بھائی بہت ٹائم سے ہمارے کام نہیں بن گئے، ایک کیس الجھ گیا، یا یہ کبھی بھی ہم نے جمع نہیں کیا اور کبھی بھی ہم نے پوچھا نہیں. لیکن امیر صاحب نے سب کو جمع کر کے پوچھا کوئی اللہ کے نبی کی سنت تو نہیں چھوٹ رہی؟ ایک ساتھی کھڑے ہو گئے. امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی. بولو کتنی؟ میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کھانے میں پتہ نہیں سینکڑوں بیسوں سنتیں چھوٹ جاتی. نماز کی 51 سنتیں، پانی پینے کی 7 سنتیں، مسجد کے داخلے کی سنتیں. اور وہ تو کتنا ایمانی یقین اور کتنا آخرت کا استحضار اور کتنے اللہ کے نبی کی سنتوں پر اپنی زندگی کو ڈالا تھا کہ کھڑے ہو کر کہنے لگے امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی. اچھا کیا سنت چھوٹ گئی؟ ارے بولو، ارے بولو. سب کے جیب میں مسواک ہے؟ یہ ضرورت ہے. مسائل کا حل تو اس سے ہوگا، دنیا کی چیزوں سے نہیں ہوگا. 3 جو ساتھی تھے بنی اسرائیل، ریاض الصالحین کا پہلا قصہ. بنی اسرائیل کے 3 ساتھی چلے، چلتے چلتے رات ہو گئی. کیا کریں گے؟ کہاں گیسٹ ہاؤس ڈھونڈنے جاوے؟ ارے بولو جنگل میں کچھ گیسٹ ہاؤس ملے گا؟ ہوٹل ملے گی 5 اسٹار 3 اسٹار؟ نہیں. ایک غار تھی، غار، پہاڑ کی کھوج جس کو کہتے، وہاں داخل ہو گئے. رات گزار کر کے صبح میں نکل جائیں گے. اللہ کا نظام ہے قیامت تک کے لیے دعوت، اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کی سنتیں، قرآن کی زندگی، اس پر دنیا اور آخرت کے نفع اللہ پاک کی طرف سے بتلائے جا رہے. ایک پتھر لڑکتا ہوا، بھائی کہاں جا رہے ہو؟ او بھائی بیٹھ جاؤ نا ابھی. ایک پتھر لڑکتا ہوا غار کے منہ میں آ کر بند کر دیا غار کو. فٹ بیٹھ گئے. اب یہ جب صبح میں اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ غار تو بند ہو گئی. کوئی موبائل تھا، کوئی واٹس ایپ تھے، کچھ نہیں تھا، لیکن ڈائریکٹ ڈائلنگ تھا. کیا تھا بولو؟ ارے بولو. پہلے تو لوگ بتلاتے تھے ظہر عصر فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز کے ٹائم پر 4 12 8 7 اور 17 نمبر یہ ڈائریکٹ ڈائلنگ ہے. کیا ہے بولو؟ ڈائریکٹ کیا ہے؟ ہاٹ لائن کہتے تھے نا پہلے چلتی تھی. ایک لوکل کال ہوتا تھا موبائل سے اور ایک ارجنٹ ہوتا تھا اور تیسری ایک بولو لائن ہاٹ لائن. یہ کون سی لائن ہے؟ ارے بولو ہاٹ لائن. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. ایک بزرگ یوں کہتے ہیں، ایک ابو معلق کر کے ایک صحابی کی کنیت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ سامان کو منتقل کرتے تھے. جیسے آج کل یہ کوریئر وغیرہ انگڑیاں کرتے ہیں، یہاں سے نوساری نے، نوساری سے بلسار. کبھی کبھی آدمی کو بھی بٹھایا کرتے تھے، بھائی چلو جگہ خالی آپ بیٹھ جاؤ 1 روپیہ دے دینا. تو انہوں نے دیکھا کہ سامان آنا جانا ہیر پھیر کر رہے. تو ایک آدمی نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ ہو جاؤں. بولے ہو جاؤ. ایسی آبادی تھوڑی تھی، تو جنگل بیابان تھے. آج سے 40 سال پہلے رانجر کے قریب میں بولو کچھ نہیں تھا. لاجپور میں کچھ تھا تو وہ تو 1400 سال پہلے کی بات. آگے گئے تو اس نے روک دیا، رک جاؤ بھائی کوئی ضرورت کوئی حاجت ہوگی. بولے اپنا سب سامان رکھ دو سائٹ پر. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ بولے اچھا بھائی سب سامان لے دے میرے کو. بولے نہیں نہیں سامان کو بھی لوں گا اور تیری جان بھی. اب ان کے پاس کیا سہارا؟ کوئی ٹیلی فون تھا، کوئی موبائل تھا، 108 ایمبولینس تھی کہ چلو بلاوے، 101 نمبر تھا. ارے بولو ان کے پاس نمبر تھا. کون سا نمبر تھا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کی مدد کو نماز اور صبر. صبر کا معنی یا روزہ ہے. اللہ کی مدد کو کرو. ارے بھائی سب بولے نہیں نہیں.
اچھا ایک کام کرنے دے، ایک 2 رکعت پڑھ لو۔ بولے جتنے مردین ہیں ان لوگوں نے بھی یہ درخواست کی تھی، لیکن ان کی نماز نے ان کو کوئی کام نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ جب نماز ادھوری ہوتی ہے اور مکمل نہیں ہوتی ہے تو حضرت شیخ نے حدیث کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر کے نمازی کے منہ پر ایک بالشت بھی اوپر نماز نہیں جاتی۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے نا، بعضوں کو پورا، بعضوں کو آدھا، بعضوں کو 5واں، بعضوں کو 3، اتنا بھی نہیں ملتا۔ یہ نماز نے ان لوگوں کو، ارے بھائی نماز تو پڑھو۔ اب وہ جو نماز کی کیفیت تھی، نماز بنائی تھی، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں روزانہ 200 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں اور تکبیر تحریمہ سے لے کر اللہ کا دھیان جمانے کی مشق کرتا ہوں۔ ان تعبد اللہ کانک ترا، ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھتے ہو۔ کم از کم اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے، اس کے علاوہ تیسرا کوئی درجہ نہیں۔ میں نے شروع کیا، سبحان اللہ پڑھا، میرا دھیان بڑھ گیا، میں نے 2 رکعت پوری کی، پھر سے شروع کیا، اپنے دھیان جمانے کی مشق کی، سورہ فاتحہ تک دھیان باقی رہا، پھر بڑھ گیا، پھر میں نے 2 رکعت پوری کی، پھر تیسری 2 رکعت اور سورت کے ملانے تک اپنا دھیان باقی رہا، پھر بڑھ گیا، پھر ہوتے ہوتے رکوع سجدہ، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ تکبیر اولیٰ سے لے کر سلام پھیرانے تک اللہ کا ہی دھیان باقی رہے۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نماز میں 5 چیزیں ہونی چاہیے، کلمے والا یقین ہونے چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہونا چاہیے، اللہ والا دھیان ہونا چاہیے، اخلاص والی نیت ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں بتلائی جا رہی تھی، کیوں؟ اس کے نتیجے پر اللہ کا دھیان جمے، اور وہ نماز وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پھر وہ نماز إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائی بری باتوں سے روکے گی۔ وہ کون سی نماز روکو گی؟ جو نماز ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا یہ سب نے بھی نماز پڑھی تھی لیکن نماز نے ان کو کوئی فائدہ، میں اور آپ کو میں نہیں کہتا، میری خود کی بھی نماز صحیح، لیکن وہ نماز مشق ہوئی تھی، نماز پر محنت ہوئی تھی، نماز کو نماز بنائی تھی۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو صلو کما رأیتمونی، جیسے ہم اس کو دیکھا ہے۔ نماز پڑھنے اللہ کے نبی کی زندگی ہم کو تعلیم دی گئی، ہم کو حکم دیا گیا ایسی نماز پڑھو جیسی نماز پڑھتے ہوئے ہم اس کو دیکھا ہے۔ تو ابو میلک نے بھائی 4 رکعت 2 رکعت پڑھ لیتا، اب انہوں نے جو 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت کے بعد اللہ کے سامنے پورے یقین کی، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید، یہ پوری حزب الاعظم کی دعا ہے۔ اب انہوں نے جو پڑھی اور 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھتے گئے، اوپر سے ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کو ختم کر دیا۔ جب وہ جانے لگے، ارے پوچھا بھائی صاحب تو کون ہے؟ بولے میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب پہلی مرتبہ تم نے کہا ایک کھٹکھٹاہٹ آئی، جب دوسری مرتبہ تم نے پڑھا ایک آواز آئی، جب تیسری مرتبہ تم نے پڑھا میرے کو حکم ملا، میں فوراً تمہاری مدد کو آ گیا، میں نے اس کا معاملہ نمٹا لیا، اب تم چلو، تمہاری نماز کی برکت سے اللہ پاک کی مدد آ گئی۔ نماز تو نماز ہے، اور نماز کی برکت سے اللہ پاک مسائل کو بولو حل کر لیتے۔ تو اپنی بات چل رہی تھی، وہ 3 آدمی غار میں داخل ہو گئے، کہاں بولو، اور پتھر آ کر بند ہو گیا، کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں، یہاں دبایا کہ 4 ویلر کا دروازہ کھلا، ایئرپورٹ پر کھڑے رہ جاؤ تو فوراً دروازہ بولو، آٹومیٹک سوئچ نہیں، لیکن آٹومیٹک سے اونچی سوئچ اللہ نے ہم کو اور آپ کو دی ہے۔ آپس میں تینوں نے مشورہ کیا بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اگر خاموش بیٹھے رہیں گے تو مر جائیں گے، بغیر بھوکے پانی بغیر کھائے تو آدمی مر جائے گا۔ ایک نے کہا ایک رائے دوں، اپنی زندگی کا کوئی عمل خالص اللہ کے لیے کیا ہے تو آج اللہ کی مدد آ سکتی۔ ہمارے ایک دور کے رشتے کے ماموں ہوتے تھے، ایک دن میرے کو کہنے لگے مولانا ایک دعا کرو۔ ارے بھائی کیا دعا؟ بولے کرو گے؟ ارے بھائی کون سی دعا؟ بولے اللہ زندگی میں 1 مرتبہ 2 رکعت ایسی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ وہ میرے کو کہتے تھے دعا یہ دعا کر،
کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ پاک 2 رکعت ایسی پڑھنے کی توفیق دے دے وے. ارے بھائی جب فائشہ نے کتے کو پانی پلایا اللہ نے مغفرت کر دی، اگر 2 رکعت زندگی میں مل گئی تو بولو اللہ تو اللہ ہے. امام داؤد رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا خواب میں کسی نے دیکھا، کیا ہوا؟ بولے مغفرت ہو گئی. ارے بھئی کس پر؟ بہت بڑے محدث تھے، کتنی ہزاریں حدیثیں یاد تھی، میرے کو اور آپ کو تو یاد نہیں، تو کیا ہماری مغفرت اٹک جائے گی؟ اللہ نے اتنا بڑا، بھئی 10,000 حدیثیں یاد تھی اور ابو داؤد شریف لکھی، اس کو ذریعہ نہیں بنایا. بھئی پوچھا کیسے مغفرت ہو گئی؟ بولے 1 درہم پر مغفرت ہو گئی. کتنے؟ ارے بھئی کیسے؟ 1 درہم پر. بولے ایک مرتبہ میں کنارے پر تھا، پانی سمندر کے کنارے پر تھا. بھئی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا مت کرو، درمیان میں مت اٹھو. میں سمندر کے کنارے پر تھا اور ایک آدمی نے چھینک کھائی. ارے بولو کیا کہا؟ اور جب چھینکنے والا چھینک کھائے تو کیا کہے گا؟ یہ مسلمان کی یہ حق ہے، بتلایا. بھئی دعوت دے تو قبول کرو، بیمار ہوئے تو عیادت کرو، انتقال ہو جائے تو تعزیت کرو، دعوت، اذان کا جواب دینا، یہ تمام چیزیں. تو بھئی انہوں نے الحمدللہ کہا چھینکنے والے، اور ان کی کشتی آگے بڑھ گئی. ان کو موقع نہیں ملا امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ کو کہ ان کے چھینک کے اوپر کیا جواب دے؟ یرحمک اللہ. وہ تو آگے بڑھ گئے. فرض واجب کی بات نہیں ہے، ارے بولو، اور ان کے اختیار میں بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا تو جواب دینے والا، سننے والا جواب میں یرحمک اللہ کہے گا. میں نے اس کا الحمدللہ سن لیا، اب میں نے یرحمک اللہ نہیں کہہ سکا. ایک کشتی کرایہ پر لی، 1 روپیہ 5 روپیہ جو بھی ہو، اور اس کے پیچھے پیچھے ہو گئے اور قریب جا کر یرحمک اللہ کہہ کر ریٹرن ہو گئے. کوئی غرض نہیں تھی. یہ عمل خالص کس کے لیے تھا؟ کوئی غرض نہیں تھی. یوں کہا اس 1 روپے کی کشتی نے میری مغفرت کرا دی، اس عمل نے. ہاں بعض اللہ والے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ایک بزرگ کا انتقال ہوا، بولے کیا ہوا؟ بولے مغفرت ہو گئی. کیسے؟ بولے ایک مرتبہ میں کتاب لکھ رہا تھا، حدیث لکھ رہا تھا، اور تب سیاہی اور دوات کی قلم ہوتی تھی، سیاہی، یہ بول پین نہیں ہوتی تھی. اور ایک مکھی آئی، میں نے اپنی قلم کو روک دیا تاکہ اس کی پیاس تو کتنی تھوڑی سی دیر میں تو وہ اپنی پیاس بجھا کر چلی جائے گی. میں نے قلم روک دیا. ایک مخلوق کی حاجت کو پورے کرنے کے لیے، اور وہ مکھی، اور کتنی پانی اور کیا پیاس، اس کی تو 1 منٹ بھی نہیں لگی ہوگی، لیکن اس نے اپنی ضرورت پوری کر لی، پیاس بجھ گئی اور وہ اڑ کر چلی گئی. میں نے قلم آگے بڑھانا شروع کر دیا. جب میرا انتقال ہو گیا تو کسی نے مغفرت میں دیکھا تو بھئی کیا ہو گیا؟ بولے اس قلم کے رکنے کی برکت سے اور ایک مکھی کی ضرورت کے پورے کرنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی. تو میں اور آپ تو قربانی دیں گے. یہ تو دنیا کی پیاس اس نے بجھائی. اگر میری تمہاری قربانی کی برکت سے کسی کو ایمان ملا، کسی کو نماز ملی، کسی کو آخرت کی فکر ملی، کسی کو ہدایت ملی، کسی کو تقوی، کسی کو طہارت، کسی کو توکل، کوئی اپنا بچہ حافظ بنایا، عالم بنایا، عورتوں کی زندگی میں پردہ آیا. وہ بات رہ نہیں جاوے، یاد دلانا 50 پردے والی. اب یہ تمام ہوتا رہا. بولو محنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولو. تو انہوں نے خط لکھا امیر صاحب کو، امیر صاحب آپ دوسری جماعت بھیج دو. انہوں نے کہا پہلے کارگزاری سناؤ. انہوں نے کارگزاری سنائی کہ بھئی ہمارے یہاں 50 گھر ہے، 100 بالغات ہے، آپ کی جماعت کی 3 دن کی مستورات کی برکت سے 50 بہنوں میں پردہ آ گیا. آپ دوسری جماعت بھیجو گے، اللہ کا احسان ہو جائے گا کہ ہمارے یہاں 100% پردہ زندہ ہو جائے گا. ایک محنت ہے. تو وہ جو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو لینے کے لیے آئے، ارے بولو رات کے 12 بجے، ارے بھی سب چلے گئے کیا؟ بولے پردے کی چادر نہیں ہے، جاؤ گھر سے لے کر آؤ. کون دیکھے گا؟ بولے نہیں، دیکھنے نہ دیکھنے اور اندھیرے اور اجالے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم کا مسئلہ ہے. کیا ہے بولو؟ اللہ کا حکم.
ایک اللہ کا حکم ٹوٹ جاوے، ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ بھاری ہے۔ اور کتنے فیصد نمازی ہے بولو؟ ارے بولو، نیت کرو انشاءاللہ اب محنت کر کے 100% لے آئیں گے۔ ایک بزرگ یوں فرماتے ہیں اگر یہ امت محنت کرتے کرتے 50% پر آ جائے گی، کتنے فیصد پر؟ 50% پر آ جائے گی، اللہ پاک باطل کو اٹکا دیں گے۔ لیکن 50 کے نیچے رہی تو باطل کی محنت چلتی رہی، اور 50 کے اوپر ہو گئی 51 52 55 60، اللہ پاک دنیا میں حق کو پھیلنا شروع کر دیں گے۔ ہماری محنت کی کمی ہے، لوگ یوں ہو گئے نہیں کوئی کچھ نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ مجمع ایک ٹھان لے، اور جن لوگوں نے طے کیا ہے کہ میرے یہاں 100% نماز زندہ ہونی چاہیے، ارے بھائی رمضان میں ایک بستی نے 1000 مکان تھے، 2000 2500 بالغ مرد تھے، انہوں نے طے کر لیا کہ میرے رمضان کے مہینے میں ان تمام کے 3 دن لگوانے ہیں۔ کچھ نوجوانوں نے محنت کرنی شروع کر دی، رات دن ایک ایک کی تشکیل کرتے رہے۔ جب رمضان پورا ہو گیا تو انہوں نے کارگزاری سنائی، الحمدللہ میری کو سوسائٹی میں 2200 مرد تھے، الحمدللہ 90% لوگوں کے 3 دن لگ گئے۔ محنت کرنے والوں نے محنت کیے تو میری بستی میں 100% اللہ کے احکامات زندہ ہو گئے۔ آج بھی دنیا میں ایسی بستیاں موجود ہیں کہ جہاں 90% 95% اللہ پاک نے نماز کو قائم کیا ہے۔ بھئی یہ کب ہوگا؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تو کسی بات کو طے کر لے وے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اگر تو اندر سے کسی بات کا ارادہ پختہ کر لے وے اور عزم مصمم کر لے وے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے محنت شروع کر دے۔ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو آدمی اللہ پر بھروسہ کرے گا وہ لوگ کون کافی ہو جائے گا؟ اللہ کافی ہو جائے گا۔ اللہ محنت کرنے والوں کی محنت کو ضائع کرے گا، لیکن کمی ہماری محنت کی ہے۔ تو وہ تینوں نے مشورہ کیا، وہ جو غار میں چھپ گئے تھے نا، بھئی کیا کرنا چاہیے، یہی تھوڑا موت دے دینی ہے۔ ایک نے کہا بھئی میں ایک رائے دوں، اپنی زندگی کا کوئی ایسا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے آپ اس کو اللہ کے سامنے پیش کر دو، اس عمل کی برکت سے اللہ نجات دے گا۔ کوئی سبب کی طرف توجہ نہیں کی، جیسے انہوں نے پوچھا تھا نا اللہ کی مدد کیوں رک گئی؟ امیر صاحب ایک سنت چھوٹ گئی۔ ارے بولو، ایک سنت ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ وزنی اور قیمتی ہے، اور جب اس سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا، بولو اللہ نے وہ قلعہ فتح کر دیا۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے دوستو بزرگوں یہی چاہا جا رہا ہے، اور ہم نا امید نہ ہو، اللہ پاک کی طرف سے 100% دین زندہ ہونے کا وعدہ ہے، اور اللہ کرے گا، ہماری محنت کو اللہ پاک ذریعہ بنا دے گا۔ تو ان تینوں نے کہا اپنی زندگی کا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کر دو، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کہیں عزت نہیں ہے، اعمال نبوی کے علاوہ ہماری کہیں بخشش نہیں ہے۔ بے چینی، بے اطمینانی یہ سب ختم کرنے کے ذریعے ہے۔ ایک آدمی آگے آ گیا اور اس نے کہا اے اللہ میرے یہاں کچھ میرے والدین تھے اور میں بکریوں کو چراتا تھا، اور شام کو جب آتا تھا تو میں دودھ نکال کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا تھا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو، اپنے ماں باپ کو جھڑکو نہیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ایک دن میں آیا تو ماں باپ سو گئے، بیوی بچے بھی انتظار میں تھے، ماں باپ کو دودھ پلانے کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ اس دن ماں باپ سو گئے، اب بچے کہنے لگے ابا بھائی نہیں، ماں باپ کا حق پہلے ہے۔ ماں باپ کا حق کیا ہے بولو؟ ماں باپ کے آگے چلنے کا حکم نہیں ہے، ماں باپ کو نام کے ساتھ پکارنے کا حکم نہیں ہے، تو ماں باپ کا حق ہے۔
رات کو دیر سے اٹھے، ماں باپ کو پہلے پلایا، پھر بچوں کی ضرورت کا انتظام کیا۔ اے اللہ یہ عمل خالص تیری رضامندی کے لیے ہے۔ اے اللہ ہم آج مشکلات میں ہیں، مصیبت میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں۔ بولو، لوگ کہتے ہیں یار مولانا دعا کرو، پھنس گئے، پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کی دعا کی برکت سے، ان کے عمل کی برکت سے وہ پتھر کو تھوڑا سا آٹومیٹک کھل گیا۔ کوئی سوئچ نہیں تھی، سب سے بڑی سوئچ اعمال کی تھی، اخلاص کی سوئچ تھی۔ دوسرا آدمی آگے بڑھا، اے اللہ میرے کو تو نے کچھ مال دیا تھا اور میری چچا بہن تھی، میں اس کی تلاش میں تھا، موقع ملے تو اس کے ساتھ برائی کا معاملہ کروں۔ ایک دن آ کر کہنے لگی بھائی ہم محتاج ہیں، ضرورت مند ہے، کوئی 2-5 ہزار روپے کی مدد کر دو۔ ہوگی مدد لیکن اس کام کے ساتھ میں مجبور کیا کروں؟ اب اس نے کہا جب میں نے برائی کی نیت کر لی، اس کا ایک جملہ اتق اللہ۔ ارے بولو، طفیل ابن عمرو دوشی نے ایک آیت سنی، ایک خطبہ سنا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے قرآن پاک کی آیت سنی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر۔ یہ جملے نے میرے دل میں اتنا اثر کر لیا کہ میں نے اسی وقت کے اندر اپنے جذبات کو ختم کر دیا اور میں وہاں سے چلا گیا اور میں نے گناہ کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ یہ عمل خالص تیرے کو راضی کرنے کی نیت سے کیا، آج ہم مشکلات اور مصیبت میں پھنسے ہیں، اے اللہ تو انتظام کر لے۔ اور تھوڑا سا پتھر کھل گیا۔ کیسے کھلا؟ ارے بولو، آٹو سوئچ تھی، سوئچ، یہ سوئچ تھی، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، اللہ کے نبی کی سنتیں، ایک ایک عمل اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے۔ لیکن ابھی اتنی نہیں کھلی، ہاں ہوا آنی شروع ہو گئی اور باہر کی روشنی آ گئی، لیکن آدمی باہر نہیں جا سکتا۔ اب تیسرے کا نمبر، وہ ہمارے رشتے کے ماموں کیا کہتے تھے، ایک مرتبہ اللہ پاک 2 رکعت کی ایسی توفیق دے دے وے کہ اللہ اور میں، بس اللہ اور میرے علاوہ درمیان میں کوئی نہ ہو اور اللہ پاک میری نماز سے راضی ہو جاوے۔ ایک عمل، ایک، یہ اپنی زندگی کے عمل کو پیش کر رہے ہیں، میں اور آپ پیش کر سکتے ہیں؟ ارے بولو، صحابہ نے ایسی زندگی بنائی تھی، ایسی زندگی بنائی تھی، عمل سے، اخلاق سے، عبادات سے، معاملات سے، ایمانیات سے ایسے پختہ ہو کر چلے تھے اور ساری دنیا کے بیچ میں یوں کہتے تھے کونو مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ۔ میں اپنی بیوی کو کہہ سکتا ہوں، میرے بیٹے کو میں کہہ سکتا ہوں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ پاک کا ایک نظام ہے۔ تو تیسرے آدمی آگے بڑھے، اے اللہ میرے یہاں کچھ مزدور کام کرتے تھے اور مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، بولو لمبا کہ نہیں 30 تاریخ بھی ہو گئی، نہیں 5 تاریخ بھی ہو گئی، نہیں 10 تاریخ، بعد میں دیکھیں اس میں کیا، نہیں تو جا، نہیں، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے، یہ شریعت کا حکم ہے، پورا دینا حکم ہے۔ زن ورزے تولنا اور تھوڑا زیادہ تولنا یہ حکم ہے، چاہے مستحب کا حکم ہے لیکن حکم ہے۔ میرے یہاں کچھ مزدور کام کرتے تھے، ہر ایک کو روزانہ چونی دے دیا۔ ایک مرتبہ ایک مزدور ناراض ہو کر چلا گیا، اس کی چونی میرے پاس رہ گئی، میں کھا لوں گا، کیا کرے یار وہ چلا گیا، کہاں ڈھونڈنے جاوے؟ نہیں، شریعت نے بتلایا ہے، مالک تک پہنچا دو۔ اگر کسی کے 2 پیسے رہ گئے، 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ اب میں نے چونی کے ذریعے سے انڈا لیا، انڈے نے پھر مرغی کا بچہ دیا، پھر اس کی مرغی کے بچے بڑے ہوئے، پھر اس کے ذریعے سے میں نے بکری خریدی اور میں انتظار میں رہا اور میں اس کا مال بڑھاتا چلا گیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزرا، اس کو اپنی چونی یاد آ گئی، پانی پینا ہوگا، چائے پینی ہوگی، کھانا ہوگا۔ اس نے یوں کہا سیٹھ صاحب میری ایک دن کی چونی رہ گئی۔ ہاں یاد آیا، بیٹھو اور ان کو لے گیا۔ یہ سب جتنی بھیڑ، بکری، بھینسیں اور مرغیاں اور یہ سب تیرا ہے۔ ارے سیٹھ صاحب میرے ساتھ مذاق مت کرو، حدیث میں ذکر ہے، میرے ساتھ مذاق مت کرو، میں تو وہ چونی لینے آیا ہوں۔ ارے یہ تیری چونی کی برکت ہے، یہ بڑھنے والا مال، یہ کون سا مال ہے بولو؟ ایک مرغی کی تھوڑے دن کے بعد کتنی مرغی ہو جائے گی؟
یہ برکت اس کو کہتے ہیں. ہمارے فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کتیاں ایک ساتھ 5-10 بچوں کو دیتی ہے اور بکری 2 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے. لیکن آپ نے دنیا میں دیکھا کبھی کتے کے ریوڑ چلے ہیں؟ بکریوں کے ریوڑ چلے. حالانکہ وہ 10-12 ایک ساتھ دیتی ہے اور یہ 2 سے زیادہ نہیں دیتی. لیکن یہ حلال ہے وہ حرام ہے. حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی ہے. فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے. تو اس نے کہا میرے ساتھ مذاق مت. بولے مذاق نہیں ہے، یہ سب تیرا ہے. تیرے چونی سے انڈا اور انڈے سے مرغی کا بچہ اور اس کے یہ ہوتا گیا اور میں نے امانت داری سے سنبھال لیا. یہ سب تیرا ہے. وہ لے کے چلا گیا، دعائیں دیتے ہوا چلا گیا. اے اللہ یہ عمل خالص تیرے کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اے اللہ تو ہماری مشکلات کو دور کر دے. وہ پتھر ہٹ گیا اور یہ تینوں کے تینوں باہر نکل گئے. لکھنے والوں نے لکھا ہے پہلا جو آدمی جو ماں باپ کی خدمت کے لیے اپنے بچوں کو نمبر 2 پر رکھتا تھا وہ ارے بولو معاشرت والا دین ہے. کون سا؟ اور وہ بچی لڑکی اور وہ مالدار جس نے برائی کے ساتھ معاملہ کرنا چاہا اور اس نے کہا اتق اللہ، یہ اخلاقیات کا دین ہے. اور تیسرا جس نے مزدوری کی اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دینے کا حکم تھا وہ چلا گیا اور چونی کے ذریعے سے مال بڑھ گیا. یہ معاملات کا دین ہے. کیا کون سا دین ہے بولو؟ تو ہمارا دین ایمانیات میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، یہ 5 کے مجموعے، یہ پورا کا پورا دین ہماری زندگی میں آ جاوے. اس کے لیے دعوت کی مبارک محنت ہے. ابھی تو میں اور آپ کوسوں دور ہے. دلی بہت ارے بولو لیکن زندگی 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 کے بھی اوپر کراس ہونی شروع ہو گئی لیکن ابھی تک مکمل دین نہیں آیا ہے. اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے جیسے صحابہ کرام کی زندگی اور جیسے وہ کھڑے ہو کر کہنے لگے ایک سنت چھوٹ گئی، پوری زندگی پوری سنتیں ان کی زندگیوں میں تھی. پھر اللہ کی مدد آ گئی. چین، سکون، اطمینان، راحتیں، برکتیں، عزتیں، یہ سب اس دعوت اور دین کی محنت اور اللہ پاک کی طرف سے اس مبارک محنت کے ذریعے سے یہ ہمارا مجمع جو ہو گیا اللہ پاک اس کے قصوروں کو معاف کر دے. یہ مجمع آج نیت کرے اے انشاءاللہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس بات کی نیت کرتا ہوں اس دعوت کی مبارک محنت کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤں گا. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ. اس کے لیے سب تیار ہو انشاءاللہ. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے اس دعوت کی مبارک محنت کی پہلی سیڑھی ABCD 4 مہینے ہے. یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ. میں کل نہیں کہتا لیکن کم سے کم مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ارے رمضان تک بلکہ 6 مہینے تک لیکن 2023 میں یہ مجمع نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ. ارے بھائی لگاؤ گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا پورا ہاتھ اٹھاؤ. آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاؤ. آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاؤ. جلدی کھڑے رہنا 2023 میں اتنی بڑی دل کی بات تو بہت کم لوگ کرتے ہوں گے. دنیا کے لوگ کتنی ادھاری دیتے ہیں. یہ تو تبلیغ والوں کا دل گردہ ہے کہ آپ کو ابھی سے لے کر مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینے تک لیکن یہ پورا مجمع آج تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. یہ کیوں بیٹھے ہیں یہ سب کیوں بیٹھے ہیں؟ ارے محتاجگی بتلا دو اللہ کے سامنے، اللہ قبولیت کی مہر لگا دے گا. اور ماشاءاللہ اور بھائی ذرا وہاں جگہ کر لو. کون ہے؟ ایک تو ذمہ دار ساتھی وہاں ذرا پہنچو. جب نہیں بھائی یہ پورا مجمع وہاں آ جاؤ اللہ کے نام پر اپنے مہینے کے ساتھ لکھا دو. آپ کی ہر مسجد کا بھی اب جوڑ ہوگا. آپ کی پوری مسجد و جماعت اور تمام ساتھی چلا 4 مہینے لگے ہوئے اور ہمارے تمام بھائی ان کی پوری ترتیب بنانی ہے. جیسے آپ کی ترتیب آج 4 مہینے کی بن رہی ہے ایسے اللہ کرے ہمارے تمام بھائیوں کی ترتیب بن جائے. بیٹھ جاؤ اطمینان سے اور 2-4 آدمی 2-4 جگہ پر لکھنا شروع کرو. آپ لوگ آگے آ جاؤ. اچھا اس میں جماعتیں کون سی ہے؟ ذرا کھڑی ہو جاؤ. ہر مہینے کے 4 مہینے میرے کو لکھ کے دے دو. آپ لوگ وہاں چلے جاؤ. جماعتیں ایک طرف چلے جاؤ. ہر سال کے 4 مہینے ہر مہینے نہیں ہر سال کے 4 مہینے وہاں بیٹھ کر نام لکھ کے میرے کو دو. جاؤ
آپ لوگ آگے آ جاؤ، جلدی آگے آ جاؤ. آپ لوگ کیا کرو گے؟ ارے بولو کیا کرو گے؟ اچھا جب آپ کا جانے کا وقت ہوگا، چاہے جون چاہے جولائی جو بھی آپ کا مہینہ ہے، لیکن 2023 میں 4 مہینے لگیں گے. بھائی ٹھیک ہے، بھائی ٹھیک ہے، ارے بھائی ٹھیک ہے. کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی. شعیب بھائی کھڑے کر دو، عبد القادر نیت کر لو. اور ماشاءاللہ آپ جون جولائی میں جب آپ کے چلے کی ترتیب ہے، آپ 4 مہینے کی نیت کرو. جواب میں وہاں لکھا دو مہینہ. آپ لوگ کیا کرو گے؟ ابھی 4 مہینے لگے ہوں گے، 2-1 سال ہوئے ہوں گے نا، 22 میں 21 میں. اچھا چلہ لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ ذرا کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. یہاں بیٹھ کر اپنی چلے کی ترتیب بنا کر دے دو میرے کو. ماشاءاللہ بھائی بیٹھ کے جلدی جلدی نام لکھا دو. ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے، اللہ پاک خوب قبول فرمائے. ہمارے جمعرات کے اجتماع کو مضبوط کرنے کے لیے آئندہ ہر جمعرات کو ہمارا ہر ساتھی ایک آدمی کو لے کر آئے. لاؤ مجمع کو لاؤ اور محنت کرو. 100% نماز، 100% اللہ کے احکامات، 100% حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ہر گھر میں تعلیم، 2.5 گھنٹے کی محنت، گھر گھر کی ملاقات. 100% مجمع دونوں گشتوں میں اور 100% مجمع ہماری مسجد کی گھر کی تعلیم میں، اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے اور مسجد وال جماعت کی بیٹھک میں ہمارا پورا مجمع شریک ہو جائے. یہ اس کی محنت ہے. کرو گے انشاءاللہ؟ ارے کرو گے؟ بالکل نا امید مت ہونا اور کانوں سے روئی نکال کے پھینک دینا. نا امیدی کی روئی پھینک دینا جیسے طفیل ابن عمرو دوشی نے پھینک دی. ماشاءاللہ واہ بھائی واہ، بہت اچھا مجمع ہے. تھوڑے آگے آ جاؤ، تھوڑے قریب آ جاؤ. ہاں بھائی جن کا نام لکھا گیا آگے آ جاؤ تاکہ پتہ چل جائے. اس مجمع میں سے جس کا نام لکھا گیا ہے وہ آ جاؤ، جس کا باقی ہے وہ لکھوا دو. ماشاءاللہ اللہ پاک ہمارے جمع ہونے کو قبول فرماوے، کہنے سننے کو بھی قبول فرماوے. ہماری شرکت کو اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے. بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اچھا بھائی آ جاؤ، آگے آ جاؤ، جلدی جلدی لکھ کر آگے آ جاؤ. اور مقامی 5 عمل کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. کون کون نیت کرتا ہے کریں گے. آج سے اپنا پہلا دن تبلیغ کا، کون سا دن بولو؟ پہلا دن. پچھلا سب جو ہو گیا، عادتیں نہیں ہوا، کیسے ہوگا، وہ سب بھول جاؤ. آج سے میرا تمہارا پہلا دن، اور انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک ہم اپنے آپ کو جمائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. کرم کا، رحم کا، عفو کا، عافیت کا، سہولت کا، آسانی کا، یسر کا معاملہ فرما. تیرے احکامات کی پابندی نصیب فرما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنتوں والی زندگی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قدم قدم پر ہماری نصرت فرما. نفس و شیطان سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. دنیا بھی اچھی بنا، آخرت بھی اچھی بنا. دنیا اور آخرت کی سرخروئی نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کا کمال نصیب فرما. اے اللہ نمازوں میں جان پیدا فرما. علم لدنی اور معرفت والا علم نصیب فرما. اے اللہ حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہر عمل میں رضامندی کا جذبہ نصیب فرما. پوری جان، پورا مال، پورے جذبات، پوری صلاحیتیں اے اللہ مشورے کے ساتھ تیرے دین پر تقاضے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تو قبولیت کی مہر لگا دے. اے اللہ دنیا کی کوئی چیز ہمیں رکاوٹ کا ذریعہ نہ بنے. ایسی عافیت والی،
اے اللہ دعوت کی محنت والی، اے اللہ مشورے سے مان کر چلنے والی، اور تیرے نبی کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کے جذبات کے ساتھ اے اللہ ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔